کہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، ہر ایک اپنا اپنا نام لے کے یہ سمجھے کہ میرے لیے انڈیویجولی اس رب العزت نے اتاری ہے۔ کیوں؟ یہ بے مقصد نہیں ہے، ہرگز نہ یہ بے مقصد ہے اور نہ ہی یہ بغیر اس کو سمجھے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ پاک یہ کام نہ کرتے۔ آپ کی اور ہماری عقل سمجھ کیا ہوگی جو اس رب کائنات کی ہے؟ تو اس نے اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے، اس نے اپنی حکمت کے حساب سے، اس نے اپنی حکمت عملی کے حساب سے آپ کو اور مجھے پیدا کیا، یہ لکھ دیا اس قرآن میں۔ ہدایت تو پھر یہیں سے ملے گی نا، طریقہ تو یہیں سے پتہ چلے گا کہ ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ پیدا ہمیں اس لیے کیا ہے جو بتا دیا اس قرآن میں کہ ایک وقت مقرر کے لیے تم وہاں چلے جاؤ، دنیا میں ایک وقت گزارو گے، اس دوران جو وقت تم نے وہاں گزارنا ہے اس کا ہر لمحہ میں نوٹ کروا رہا ہوں۔ اس نے ایسا بندوبست کیا کہ ہر لمحہ ہمارا نوٹ ہو رہا ہے، اور اس جو نوٹ بن رہے ہیں، جو پورے کے پورے دفتر تیار ہو گئے ہیں، 60 سال کی زندگی، 70 سال، 80، 90، یا چھوٹا بچہ جو بھی کچھ ہے، اس کا تمام جو سٹاک، تمام کا تمام حساب کتاب سب اللہ پاک کے پاس محفوظ ہے۔ جب ہمیں یہ تک پتا چل گیا تو پھر کیوں نہ ہم ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، آپ اور میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی اس قرآن کی آپ نئی بات کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ تو ہم نے بچپن سے ہمیشہ سے اپنے، کیونکہ جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کا یہی تو معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ہمیشہ سے اپنے گھر میں یہ دیکھا ہے، ہمارے ماں باپ پڑھتے آئے ہیں، وہ تو جناب ایسے پڑھتے تھے کہ پورا گھر سنتا تھا۔ تو یہ اس کام کے لیے نہیں آیا ہے، یہ اس کام کے لیے آیا ہے کہ میں ہوں یا آپ ہوں، توجہ سے اس کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پڑھیں، اور اس ارادے سے پڑھیں کہ مجھے سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس میں لکھا کیا ہے، تاکہ وہ پہلا دن ہوگا جب میرے اللہ رب العزت کی بات میرے ذہن میں میرے سامنے آئے گی، اور مجھے یہ پتا چلے گا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ تو یہ ہے۔ اگر ہم قرآن کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں چلے جائیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ کس کا کلام؟ اس مالک کائنات کا کلام۔ کس کی باتیں ہیں اس میں؟ جو اس رب العزت نے لکھوائیں، جو اس رب العزت نے کہا، وہ اس میں تحریر ہے۔ کون لے کر آیا؟ وہ جلیل القدر فرشتہ جس کو اللہ نے مقرر کیا کہ جاؤ یہ کتاب لے، یہ سبق لے جاؤ، یہ باتیں لے جاؤ، یہ میری طرف سے وحی لے جاؤ، اور لے جاؤ بھی کس پہ؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ جو کہ پاکیزہ ترین شخصیت، اس کے پاس لے جاؤ۔ ان کے ذریعے سے پھر ہم تک پہنچایا۔